ہر شہر کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، کبھی محبت کی، کبھی دشمنی کی، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خون کے ہر قطرے میں لکھی جاتی ہیں۔ 25 جولائی کی وہ رات ایک گھر کے اندر 2 زندگیاں اور ایک پل میں ختم ہو گئی۔ حمزہ ایک عزت دار شخص، اس کی وفادار ہم سفر ثنا، اور پھر ایک ایسی خاموشی جو صرف موت لاتی ہے۔ پولیس کی سائرن، فرانزک ٹیم کا داخل ہونا، ثبوتوں کا اکٹھا ہونا، لیکن سوال یہ تھا کہ قاتل کون تھا اور کیوں؟ یہ کہانی صرف ایک قاتل کی نہیں، یہ کہانی ہے سچائی کی تلاش کی، اور یہ تلاش شروع ہوتی ہے کرائم سین سے۔ صبح کا پہلا چراغ بھی نہیں جلا تھا جب زین حمزہ کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دروازہ بند، کئی دفعہ کوشش کے بعد ڈپلیکیٹ چابی سے تالا کھلا، اور سامنے تھا ایک منظر جو انسان کا خون جما دے۔ فرش پر خون پھیلا ہوا، فرنیچر الٹ پلٹ، دیواروں پر خاموشی کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ حمزہ کا جسم گولی کے زخم سے لوریات تھا، ثنا کا گلا گھونٹا ہوا اور ان کی بے جان آنکھیں اب بھی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ زین نے گھبرا کر پڑوسی کو بلایا، دونوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ابتدائی تفتیش کے بعد CSI کی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی۔ چند منٹوں میں CSI ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی۔ شور اور سسکیاں گونجنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیم نے کمرہ سیل کر دیا۔ فرانزک ماہرین ہاتھوں پر دستانے پہنے، آنکھوں میں تیز روشنیاں ہر کونے کا معائنہ کر رہے تھے۔ پستول، ٹوٹے ہوئے چشمے، ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر، ٹوٹا ہوا فون، فرش پر بکھرے کھلونے، ہر چیز پر نمبر لگا کر محفوظ کی جا رہی تھی۔ ریحان نے چابیاں اٹھائیں، طیبہ نے بوتل اور پلاسٹک کے گلاس پر کالا پاؤڈر ڈالا اور انگلیوں کے نشان قید کیے۔ کیمرے کی چمک ہر لمحے کو محفوظ کر رہی تھی۔ پستول اور چاقو پر خون کا رنگ ایک کہانی سنا رہا تھا۔ ناخنوں کے نیچے سے DNA کے نمونے لیے گئے۔ ٹیم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے ثبوت کو اکٹھا کیا اور ایک خاموش عزم کے ساتھ قاتلوں تک پہنچنے کی تیاری شروع کی۔ لیکن اب یہ کہانی ادھوری تھی۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ عدالت ریاست بامقابلہ پرویز امیس زین کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ مانور، کیا آپ استغاثہ کا موقف پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عدالت کا دربار لگا، جج نے کرسی سنبھالی، فائلوں کا ڈھیر سامنے تھا۔ وکیل مانور پورے اعتماد لجے میں کھڑی ہوئی اور کیس کا آغاز کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو حمزہ ہیں ان کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جو ان کی اہلیہ ہیں ان کی موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی گئی جس میں درج تھا کہ حمزہ کو قریب سے گولی مار دی گئی، ثنا کا گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ رپورٹس، فنگر پرنٹس، بال، کپڑوں کے ریشے سب مل کر قاتل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ملزمان کی طرف سے وکیل کون ہے؟ جج صاحب، سسپیکٹ کی طرف سے میں ایڈوکیٹ خالد، اور میری یہ رپورٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزمان کو حاضر کیا جائے۔
فورینسک رپورٹس ہیں, فنگر پرنٹس رپورٹس اور ڈی این اے کی رپورٹس ہیں, جن کے مطابق یہ شو کیا جاتا ہے کہ جو پرویز ہے انہوں نے ہی حمزہ اور ان کی اہلیہ کا مرڈر کیا ہے. میں ان کو کٹہرے میں بلانا چاہتی ہوں, کیا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. پرویز, کیا تم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات تسلیم کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ جج صاحب, یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں اور میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. جج صاحب, میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں, کیا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. پرویز, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ 25 جولائی کی رات 12 سے 2 بجے کے درمیان آپ کہاں تھے؟ جج صاحب, میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا اور ہم شہر سے باہر تھے. مقتول سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کیا کوئی پرانی دشمنی تھی آپ کی ان سے؟ ہم صرف جان پہچان والے تھے, باقی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. میرے پاس کچھ چشمدید گواہ ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ پرویز اس دن شہر سے باہر نہیں تھے بلکہ یہ اس رات مقتول کے گھر میں تھے اور انہوں نے ہی ان کا قتل کیا ہے. گواہان کو پیش کیا جائے. گواہ نمرہ نے بیان دیا کہ اس نے ایک رات 2 بجے گولی کی آواز سنی اور کھڑکی سے ایک شخص کو بھاگتے دیکھا جو پرویز سے مشابہت رکھتا تھا. جج صاحب, میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں مجھے تو. جی اجازت ہے. جی تو نمرہ صاحبہ, کیا یہ وہی شخص تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا جاتے ہوئے؟ جج صاحب, میں اپنے دوسرے گواہ زین کو کٹہرے میں بلانا چاہتی ہوں, کیا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. زین, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ 25 جولائی کی صبح آپ جب گھر میں داخل ہوئے تب آپ نے کیا دیکھا؟ جب میں سر کے گھر میں داخل ہوا تو میں کافی دیر تک باہر انتظار کرتا رہا, لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے پاس ایک ڈپلیکیٹ چابی تھی, اس سے میں دروازہ کھولا اور جب میں اندر داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا. سب چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی, صاحب اور صاحبہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی. زین نے بیان دیا کہ کس طرح اس نے دروازہ کھولا اور وہ منظر دیکھا جو زندگی بھر یاد رہے گا. جج صاحب, میں بھی ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. جی اجازت ہے. آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اس جرم میں ملوث نہیں ہیں؟ جی صاحب, میں تو صاحب کے گھر سے پچھلے 12 سال سے ملازمت کر رہا ہوں. میں نے صاحب کے گھر کا نمک کھایا, میں کہ بھلا کیوں ان کو قتل کروں گا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پاس چابی تھی, آپ بآسانی گھر میں گھسے اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اپنی صاحبہ اور صاحب کو قتل کر دیا. جج صاحب, دیٹس اٹ. میں تو روز کے معاملوں کے مطابق آتا تھا اور اپنا کام کر کے چلے جاتا تھا. یہ تو صاحب نے مجھے خود چابی دی تھی, کیونکہ صاحب لیٹ اٹھتے تھے, اس کی وجہ سے میں گھر میں آتا تھا, اپنا کام کرتا تھا, واپس چلے جاتا تھا. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. جج صاحب, میں بے گناہ ہوں. فرانزک فنگر پرنٹ مار نے کہا, گلاس پر پرویز کے نشانات, لاک پر زین کے فنگر پرنٹ کے نشانات اور پستول پر حمزہ کے نشانات تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جج صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لاک سے فنگر پرنٹ موصول ہوئے وہ زین کے تھے, تو ہم اس پر کیا کہیں؟ آبجیکشن مائی لارڈ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈور پہ جو فنگر پرنٹس تھے وہ زین کے تھے. زین کے فنگر پرنٹس کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے صبح آ کے دروازہ کھولا تھا. ڈی این اے بیلسٹک مار نے تصدیق کی کہ گولی کا خول اور پستول دونوں پرویز سے مشابہ ہیں. کمرہ علادت میں خاموشی چھا گئی جب مانور نے سیدھا سوال کیا, کیا قتل تم نے کیا ہے پرویز؟ دوسری جانب وکیل خالد پرویز کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مختلف ثبوت پیش کرتے ہیں, لیکن رپورٹس کے مطابق قاتل پرویز ہوتا ہے. چند لمحے خاموشی کے بعد پرویز نے جھکی نگاہوں سے اقرار جرم کیا. جج صاحب, قتل میں نہیں کیا. اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے قتل کیا ہے. مگر سچ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا. یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ
यहाँ फोरेंसिक साइंस के तलबा और तलबात खून और माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर तजर्बात करते हैं। फिंगर प्रिंट्स का मुआयना बेहतरीन अंदाज में किया जाता है। डिपार्टमेंट टॉक्सिकोलॉजी में खून में छुपे जहरीले मादों की निशानदेही की जाती है। शीशों में रंगीन केमिकल्स, टेस्ट ट्यूब्स और माहिरीन की नज़र जो हर तब्दीली को पहचान लेती है। पॉलिस्टिक डिपार्टमेंट में बंदूकों के नाले की बारीक खराशों को गोलियों के खून से मैच किया जाता है। ये बारीक निशान कातिल का पता देते हैं। फाइलों पर रखी रिपोर्ट्स जो हर छोटे से छोटे सबूत को तफसील से बयान करती हैं। कौन सा खून किसका है, किस हथियार पर किसके निशानात हैं, किस धमाका खेज मवाद में क्या अज्जा पाएंगे। यहाँ हर तालिब इल्म फ्री किताबों से नहीं सीखते बल्कि हकीकत के मैदान में काम करते हैं। वो जानते हैं कि एक दुरुस्त रिपोर्ट इंसाफ ला सकती है और एक गलती इंसाफ को अंधेरे में धकेल सकती है। ये सच्चाई की तलाश का मरकज़ है। यहाँ सबूत को आवाज़ मिलती है और हर झूठ बेनकाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि सच कभी छुप नहीं सकता। कातिल समझता था कि वो सच को दबा देगा, मगर सच के कदम खून के निशानात पर चलकर हमेशा मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।